الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
سبحان اللہ. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدقت يا رب العالمين. یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا، شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا. الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القلم چینل کی خصوصی رمضان افطار نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، عشرہ مغفرت ہم گزار رہے ہیں. آج 12 رمضان المبارک، آج کی ہماری یہ افطار نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید. اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اس کی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. اللہ پاک کا یہ خاص کرم، یہ خاص عطا ہے. رمضان المبارک جیسے یہ خاص ببرکت لمحات ہماری زندگیوں میں میسر آئے. اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک مرتبہ پھر خوبصورت نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ ہے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی مغفرت پر ہی ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک تقوی پر ہے. تقوی کیا ہے، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی. بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف. تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے قاری محمد احسان صاحب. ہم انہیں اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا. ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے سرحان مصطفیٰ عدیل وقاص چشتی صاحب. ہم انہیں بھی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا. انہی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حماد غوث ہاشمی. ہم انہیں بھی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. تلاوت قرآن پاک سے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائیں. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا. چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا. چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. راز حق بھی
کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ شب معراج سماعت فرمائیں۔ پہنچے معراج پر عرش پر مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائکے نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائکے نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد میری حماد غوث ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا۔ مل لیندن یوسف نو خود آپ دوک جاندی، مل لیندن یوسف نو خود آپ دوک جاندی، اکھیاں دی بھی صف لیندی، اکھیاں دی بھی صف لیندی، ٹھنڈ سینے تے بہ جاندی، اکھیاں دی بھی صف لیندی، ٹھنڈ سینے تے بہ جاندی، تک لیندی زلیخا جی، تک لیندی زلیخا جی،
سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیری کی ہے کوثر بھی نیکی ہے جنت بھی نیکی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی نیکی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی نیکی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی بڑی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ انہی کے ساتھ دل وقاص چشتی صاحب کی نعت ایڈ کرتے ہیں۔ چند اشعار کے ساتھ میں دل وقاص چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ شاعر مدینہ پاک کی حاضری کی تڑپ لیے اشعار لکھتا ہے، سماعت فرمائے۔ پنجابی کے اشعار ہیں، سماعت فرمائیے۔ سنو جے میڑے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، میں اپنے شوق نو ویکھاں، میں اپنے شوق نو ویکھاں کہ اپنے آپ نو ویکھاں، میں اپنے شوق نو ویکھاں کہ اپنے آپ نو ویکھاں، میں کیڑے مان تے گھر وچ تانوں بلاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ۔ اور شاعر زیارت کی تڑپ لیے لکھتے ہیں کہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ، کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ، کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ، کدوں صورت وکھاؤ گے کدوں حسرت مٹاؤ گے، کدوں صورت وکھاؤ گے کدوں حسرت مٹاؤ گے، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ۔ انہی اشعاروں کے ساتھ میری عدیل وقاص چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نہایت مشکور ہوں القلم چینل کی پوری ٹیم کا، بالخصوص محمد جواد راجپوت بھائی کا، آپ نے حکم فرمایا آپ کی وساطت سے ایک مرتبہ پھر اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے صدقے میں میری اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں حاضری ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ ٹرانسمیشن سجانا، ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ایک نعت پاک کے چند اشعار کہ اس طرح بلا لیں گے، اس طرح بلا لیں گے سرکار مدینے میں، اس
طرح بلا لیں گے سرکار مدینے میں، اس طرح بلا لیں گے سرکار مدینے میں، کس طرح بلائیں گے؟ مکے میں کروں سحری، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، بھرتی ہے وہاں جھولی ہر بے کس و بے بس کے، بھرتی ہے وہاں جھولی ہر بے کس و بے بس کی، دکھیاروں کا رہتا ہے، دکھیاروں کا رہتا ہے، غم خوار مدینے میں، دکھیاروں کا رہتا ہے، غم خوار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، یہ دل کے تمنا ہے پہنچوں در اقدس پر، یہ دل کی تمنا ہے پہنچوں در اقدس پر، لاچار کو بلوائیں، لاچار کو بلوائیں، سرکار مدینے میں، لاچار کو بلوائیں، سرکار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں۔ تین شعر ہو گئے، چوتھی وقت کے مناسبت سے گنجائش نہیں پیش کر رہا ہوں۔ پانچواں شعر، پانچواں اور آخری شعر، پانچواں ہوتا ہے حضور کی یاد کے لیے، کہتا ہے شاعر کہ مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، اے صوفی خلیل قدر جا کر میں یہ دیکھوں گا، اے صوفی خلیل قدر جا کر میں یہ دیکھوں گا، حسنین کے نانا کا، نانا کا حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں، حسنین کے نانا کا، نانا کا حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں، اس طرح بلا لیں گے سرکار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ مدینہ پاک کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ بڑھتے ہیں قاری محمد احسان صاحب کی طرف، جو ہمارا آج کا اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے، تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے معنی کیا ہے، اور تقویٰ کا جو اعلیٰ مقام ہے اس پر بات کرنے کے لیے میری قاری محمد احسان صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صلو علی الحبیب، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جب بھی لیا جائے تو بآواز بلند حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرو، کیونکہ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ کو بھول گیا۔ اور ایک اور جگہ پہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو میری ذات کے اوپر درود نہیں پڑھتا اس سے بڑھ کر کوئی شخص جو ہے وہ بخل نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ کنجوسی کرنے والا جو شخص ہے، میرے لجپال آقا نے فرمایا جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود نہ پڑے، اس سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسی کنجوسیوں کو چھوڑا کریں۔ جب دنیا داری کی کنجوسیوں میں ہم ہاتھ بڑا کھلا رکھتے ہیں تو دین کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بھی کھولا کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع و اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق جاہ و ذل جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار غم و سارے جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے کس و بے پناہ بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام سامعین ذی احتشام بالخصوص جناب محمد جواد راجپوت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان جی وقار، رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں رب ذوالجلال سے ایسے ڈرتے رہا کرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلے تو سوچنا اور دیکھنا یہ ہے کہ ڈرنے کے معنی کیا ہے، کہ رب ذوالجلال سے ہم نے ڈرنا کیسے ہے۔ تقوی کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ یہاں پہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ہاں اتنا ایک ڈر جانا کہ جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے ہم دن کے اندر کئی بار کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، اسے بھی گناہ سمجھ کے اس پر ندامت کیا جائے تو گویا کہ آدمی تقوی کی پہلی سیڑھی پہ آ گیا۔ اور دوسری، جو ہم دن تو دن رہا شاید ہر منٹ میں یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے ہر دوسرے بھائی کی جو ہے وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کو بھی برا جاننا شروع کر دیں گے، اس سے بھی اپنے آپ کو ندامت کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے ہٹ جائیں گے تو گویا کہ ہم نے تقوی کی پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم رکھ لیا۔ یہ تو عام حالات میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی گناہگار سے گناہگار بھی ہو، جب اسے کوئی ایسا گناہ سرزاد ہوتا ہے جس سے اسے پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے اور ساتھ دیکھنے والے اسے کہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو شرمندہ و تعبیر ضرور پاتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہنے پہ بھی آ جاتا ہے کہ یار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں رب ذوالجلال سے اس کی معافی طلب کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہمارے اندر کے جو گناہ ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تک ہم ان سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تقوی کی جانب ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اور امام جلال الدین سیوطی، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ ہے یہ رب ذوالجلال کے ہاں قریب کرنے کا ایک نام ہے، اور جو دل کے اندر لالچ ہے یہ اس چیز کو کبھی دل میں نہیں آنے دیتا۔ گویا کہ وہ
اپنے الفاظ میں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو تقوی ہے یہ دین کا ایک رستہ ہے، اور جو لالچ ہے یہ دنیا کا ایک رستہ ہے۔ دل کے اندر دنیا اور دین دونوں کا رستہ اکٹھا ایک جگہ سے نہیں گزر سکتا۔ جس طرح میں اگر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں کہ ایک رستے سے چلیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رستہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہیں پہ مسجد بھی ہو اور وہیں پہ شراب خانہ بھی ہو، اور کوئی سمجھدار ایسا کر بھی نہیں سکتا کہ جناب یہاں مسجد ہے تو ساتھ میں شراب خانہ بنا دوں، اور کوئی عقل و فہم رکھنے والا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جناب یہ شراب خانہ ہے تو اسی کے ساتھ جوڑما میں مسجد کا دروازہ رکھ دوں تاکہ ہر شراب پینے والا جو ہے اس کے اوپر بھی دین کا لیبل لگ جائے۔ تو اس وجہ سے آسان اور سادہ لفظوں میں جو امام علیہ الرحمہ نے ہمیں بتایا وہ بتایا کہ دنیا کے رستے سے ہٹ کے دین کے رستے پہ چلنا پڑے گا، تو پھر جا کے آپ تقوی کی پہلی سیڑھی پہ آؤ گے۔ تو دوستان وقار، ذرا ان ہستیوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ پیارے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے لے کے آج کے اس دور کے کسی ولی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے دل کے اندر کبھی دنیا کا لالچ نہیں آیا۔ اسی اسلام آباد کی سرزمین سے تاجدار گولڑا کو دیکھیں، جب آپ گولڑے کی سرزمین پہ آئے تھے تو ایک گٹھلی آپ کے پاس تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ جناب میں نے یہاں پہ 1 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، سال رہنا ہے، زندگی یہاں پہ گزارنی ہے تو میں نے وہ کس انداز سے گزارنی ہے۔ اس کے گزارنے کے لیے بھی تو میرے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ جس طرح آج ہم اگر یہاں سے چند گھنٹے کے سفر کے لیے بھی نکلتے ہیں تو کم از کم اتنا زیادہ راہ ساتھ رکھتے ہیں کہ اگر راستے میں پیاس لگ جائے تو پانی کی بوتل تو پاس ہونی چاہیے نا۔ اور جب تقوی کی سیڑھی پہ چڑھنا ہے تو پھر یہ ہمارے سفر بھی فقطاً دین کے لیے ہوں گے۔ تو جب دین کے سفر کے لیے نکلنا ہے تو پھر اتنا رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس رب ذوالجلال کے دین کے لیے ہم نکلنے لگے ہیں وہ کبھی ہمیں پیاس اور بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ تو جب اس بھروسے کے ساتھ ہم گھر سے نکلیں گے تو جو جو قدم ہمارا اٹھے گا رب ذوالجلال اس پہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جہاں پہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی میرا رب ذوالجلال ہمیں پانی بھی عطا کرے گا، جہاں پہ کھانے کی ضرورت ہوگی میرا رب ذوالجلال ہمیں کھانا بھی عطا کرے گا۔ وہ کوئی درویش تھا، وہ سمندر کے کنارے بیٹھا، پاس سے کوئی میری طرح کا ایک نالائق سا گزرا، اس نے کہا کہ جناب آپ کو سردی نہیں لگتی؟ سردیوں کے سخت راتیں اور سخت دن چل رہے ہیں تو جناب آپ کے جسم پہ تو کوئی کپڑا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اے نادان، تجھے کیا پتا، جب میں چاہتا ہوں میرا رب ذوالجلال گرمی لے آتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں میرا رب ذوالجلال سردی لے آتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تو بارش آتی ہے، جب میں چاہتا ہوں تو دھوپ نکل آتی ہے، تو مجھے کون سی سردی لگے گی؟ تو گزرنے والے نے کہا کہ اوے بدبخت، یہ تو رب ذوالجلال کے کام ہے، تو نے شرک کر دیا، تو نے بدعت کر دی، تو یہ کن معاملوں میں پڑ گیا؟ تو اس نے کہا ذرا ادھر میرے پاس بیٹھنا، میں تجھے تیرے ذہن کے مطابق سمجھاؤں۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ تیری محبت ہو جائے، اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ جڑا دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اے بدبخت، تو دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہے کہ دنیا کے نام کو کسی اور کے نام کے ساتھ جڑا نہیں دیکھ سکتا، تو میں نے اس رب ذوالجلال سے محبت کی ہے، جب وہ چاہے کہ سردی آ جائے تو میں کون ہوتا ہوں سردی کو روکنے والا؟ جب وہ چاہتا ہے کہ سردی آ جائے تو پھر میرے جسم کی حرارت بھی ایسی کر دیتا ہے کہ یہ جسم سردی کو برداشت کر سکے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ گرمی آ جائے تو میرے جسم کی حرارت کو بھی ایسے کر دیتا ہے کہ یہ گرمی کو برداشت کر سکے۔ تو دوستان وقار، جن کا تقویٰ ہوتا ہے انہیں تو پھر تن پہ پہننے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ داتا علی اجویری علیہ الرحمہ کو دیکھ لینا کہ جب چلتے دریائے راوی پہ مصلی ڈال دیا نماز پڑھنے کے لیے، کیا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ دریا جو ہے یہ مجھے لے ڈوبے گا، اس کے اندر مجھے غوطے آ جائیں گے؟ نہیں، انہیں پتہ تھا کہ جس رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے میں سر جھکانے کے لیے یہ مصلی ڈال رہا ہوں، وہ رب ذوالجلال اگر صحابہ کے کہنے پہ دریاؤں سے رستے چھڑوا دیتا ہے تو آج مجھے ان صحابہ کا غلام سمجھ دے، اس کے اوپر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں دے گا۔ تو دوستان وقار، تقوی کی جانب آنے کے لیے سب سے پہلا جو کرینہ ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات پہ جتنا ہمارا بھروسہ پختہ ہوگا اتنا ہی ہم تقوی میں آگے چلتے جائیں گے۔
اور ماہ رمضان میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تمہیں روزے دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی کے معنی بھی یہی ہے کہ پرہیزگار بننا، رب ذوالجلال کے ہاں جھکنے والا بننا، اس کے محبوب کی ذات پر درود پڑھنے والا بننا، اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ پیار کرنے والا بننا. تو اس میں سے بھی رب ذوالجلال نے ہمیں بتایا کہ اگر تقوی کی جانب آنا ہے تو روزے کو ہی لے لیں. ایک مزدور کو دیکھیں جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو کھانے کے لیے گھر لے کے آتا ہے تو اس کا چولہا جلتا ہے، لیکن جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو وہ اپنی مزدوریوں کو ترک کر دیتا ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے رب ذوالجلال کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا رب ذوالجلال افطار کے وقت اس کے دسترخوان کو خالی نہیں رکھتا. اگر ایک سادہ سا مسلمان، ادنا سا مسلمان جس نے اپنی زندگی دنیا میں گزاری ہو، اگر وہ اس ماہ مبارک میں فقط رب ذوالجلال کی ذات پہ اتنا بھروسہ رکھ لے کہ اس کے محبوب نے فرمایا تھا کہ روزے کی جزا میرا رب ذوالجلال خود ہے، اگر وہ خود اس کی جزا ہے تو وہ افطاری بھی تو دے سکتا ہے. اس نے رب ذوالجلال کی ذات پہ بھروسہ رکھا، سارا دن روزہ رکھ کے گھر میں بیٹھا، قرآن کی تلاوت کی، رب ذوالجلال کے ہاں جھکنے والا بن گیا. تو میرے رب ذوالجلال نے افطار کے وقت اس کا دسترخوان بھی سجا کے رکھ دیا. تو جب ادنا سا آدمی فقط افطاری کے لالچ میں، یہاں بھی دیکھا جائے تو ایک لالچ موجود ہے، اگر یہاں پہ لالچ نہ ہوتا تو وہ رمضان کے علاوہ بھی اپنی زندگی کو اسی انداز سے گزارتا کہ جس نے رمضان میں مجھے بھوکا نہیں مارا وہ باقی دنوں کہاں بھوکا مارے گا. لالچ تھا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں وہ مجھے رزق دے گا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. اور میرے لجپال آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندہ اور ایک بد بندہ جب نیکوکار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو میرا رب ذوالجلال اسے ایک بار صدا دیتا ہے، اور جب کوئی گناہگار میرے رب ذوالجلال کے ہاں جھکنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے رب ذوالجلال یا عبدی کے الفاظ 2 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بندے مانگ، مجھ سے کیا مانگنا ہے. تو اسے ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ اگر 11 مہینے ہمارے دنیا داری میں لت پت ہو کے گزر گئے، یہ اس کی عظمتوں والا مہینہ اگر ہمارے پاس آیا تو اس مہینے میں ہمیں اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور اس مہینے میں ایسا جھکنا چاہیے کہ جو دنیا کی لت پت تھی، جو زنگ تھا ہمارے اوپر دنیا کا چڑھا ہوا، اس کو اتار کے جو آئندہ آنے والے دن ہیں ان میں بھی ہمیں رب ذوالجلال کے ہاں جھکنے والا رب ذوالجلال بنا دے. یہ تقوی نہیں ہوتا اور یہ کوئی رب ذوالجلال کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ جو ہی رمضان آیا 10 دن کے لیے ہمارا تقوی بھی جاگتا ہے، ہمارا بھروسہ بھی جاگتا ہے، اور جو ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے ہمارا تقوی بھی چلا جاتا ہے، ہماری پرہیزگاری بھی چلی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، پھر ہم دنیا میں غرق ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ تقوی نہیں ہے. یہ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے فرمایا نا کہ رب ذوالجلال شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. تو جب ہمارے ساتھی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں تو پھر ایٹومیٹکلی ہم نے ان کے راستے کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو جب تقوی کی جانب آنا ہے تو پھر اس دوست اور اس یار کو مطلقاً چھوڑ کے آنا پڑے گا. جب اس کو ہم مطلقاً چھوڑ دیں گے پھر یقیناً ہماری یہ پیشانیاں رب ذوالجلال کی عبادت کے نور سے منور ہو جائیں گی، اور جب اس کی عبادت کے نور سے یہ منور ہوں گی پھر یقیناً رب ذوالجلال کا جو بھروسہ ہے اس کی ذات پہ وہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا. جب وہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، وہ بھروسہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر یقیناً ہم رب ذوالجلال کے ان برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر ان چیزوں میں دیکھا جائے تو سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ صالحین کا ہے، اور تمام اولیاء کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لو تو ان کی زندگیاں اسی لفظ صالح پہ جو ہے وہ مرکز و محور بنی ہوتی ہیں، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اگر اس سے اوپر جو ہی چلتے جائیں گے تو میرا رب ذوالجلال ان درجات کو بلندیاں دیتا جائے گا. لیکن پیارے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق اور رب ذوالجلال کے قرآن کے مطابق تقوی جو ہے وہ رب ذوالجلال سے ڈرنے کا نام ہے. اور دنیا داری کے اندر آدمی جس سے ڈرتا ہو نا اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس چیز کو ہاتھ لگاؤں تو شام کو میری سختی آ جائے. تو رب ذوالجلال نے تو بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ اعلان فرما دیا
پہلے پارے کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے نا کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اے انسانوں، مجھے رب ذوالجلال کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ میں نے جہنم آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جس کا ایندھن میں نے انسان کے جسم اور پتھروں کو بنا رکھا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا تو اس ذات سے چاہیے کہ جس نے یہ ہمیں چند دن کی زندگی دی۔ اس زندگی میں اس نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ سکوں، دوسرے الفاظ میں کہوں تو تمہارا امتحان لے سکوں کہ تم میں سے کس نے پیپروں کی تیاری کی ہے اور کس نے نہیں کی۔ اور اولیاء تو فرماتے ہیں کہ یہ فقط 2 دن کی زندگی ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ اور انسان کی زندگی کی جانب اگر غور کیا جائے تو جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تب اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اقامت اور جماعت کے درمیان کتنا سا وقف ہوتا ہے، اتنی سی انسان کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں ہم دنیا میں اتنے لت پت ہو چکے ہیں کہ ہمیں رب ذوالجلال یاد نہیں، اور جب رب ذوالجلال اپنی جانب سے ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے تو پھر ہمیں رب ذوالجلال یاد آ جاتا ہے۔ تو اتنی حقیر سی اور اتنی تھوڑی سی زندگی میں ہمیں رب ذوالجلال کے اوپر اتنا پختہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس رب ذوالجلال نے ہم کچھ بھی نہ تھے تو ہمیں اتنا خوبصورت بدن دیا، اور اس خوبصورت بدن کے ساتھ پھر ہمیں طاقت بھی دی، اور طاقت جس نے دے دی وہ ہمیں اس طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی نعمتیں بھی ہمیں دے گا، اور اس طاقت کو ہم اس کے دین کے نام پہ گزاریں گے، اس کے دین کے لیے وقف کریں گے تو پھر یقیناً وہ ہمیں نعمتیں دے گا جس کے ذریعے ہمیں طاقت ملتی رہے گی۔ جب ہم اس طاقت کو رب ذوالجلال کے دین کے خلاف استعمال کرتے جائیں گے تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی رسیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، آپ دوڑتے جائیں جہاں تک دوڑ سکتے ہیں۔ آخر میں کیا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، جب میں اپنی پکڑ کروں گا تو پھر بڑی سخت کروں گا۔ تو دوستان وقار ہمیں اس لمحے سے ڈرنا چاہیے جب رب ذوالجلال کی پکڑ ہم پہ آ پہنچے، اور رب ذوالجلال کی پکڑ سے ہمیں بچنے کے لیے رب ذوالجلال کے ہاں جھکنے کی ضرورت ہے، اور جب رب ذوالجلال کے ہاں جھکنے والے بن جائیں گے، اس کے محبوب کی بتائی شریعت کے پابند بن جائیں گے تو پھر یقیناً رب ذوالجلال ہمارے ان دلوں کے اندر تقوی کی نعمت بھی رکھے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں اور اپنے خوف میں دھڑکنے والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک صحیح معنوں میں تقوی سمجھنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دل وقاص چشتی صاحب کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ کرتے ہیں۔ میری دل وقاص چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کلام پیش فرمائیں۔ کلامی اعلیٰ حضرت کے چند اشعار کی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کہ غیروں کے طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کے طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نے ہی چلتے 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 تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، جو ہمارا ایک اور موضوع ہے رحمت اور یہ مغفرت کا عشرہ جو ہم گزار رہے ہیں، قاری محمد احسان صاحب سے گزارش ہے کہ چند الفاظ مغفرت پر بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے رب ذوالجلال نے ہمیں مغفرت لینے کا در بھی بتا دیا اور رب ذوالجلال نے وہ طریقہ بھی بتا دیا، کہا کہ اے انسانوں، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اس ظلم سے مراد اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور قتل گناہوں کی صورت میں کرنا ہے کہ جب تم اپنے اس رب ذوالجلال کے بھیجے جسم پہ گناہوں کی تلوار سے اپنے اس نفس کو ہیوی کر کے اس روح کی جو غذا تھی اس کو مردہ کر دیا، تو پھر تم اب نے کیا کرنا ہے کہ رب ذوالجلال کے حبیب کے در پہ جھک جانا ہے۔ جب تم در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ گے، میرا مصطفیٰ میرا محبوب آپ کے بارے میں جب شفاعت کی سفارش کرے گا تو پھر یقیناً آپ رب ذوالجلال کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو دوستان دی وقار، یہ تو عشرہ ہی ایسا جا رہا ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے اس کا نام ہی مغفرت رکھا ہے۔ اور لجبال آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب ذوالجلال جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو میرا رب ذوالجلال جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنے انعامات و اکرامات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور میرا رب ذوالجلال
ندا دیتا ہے کہ اے دنیا والوں، ہے کوئی تم میں بخشش طلب کرنے والا تو آج آئے میری بارگاہ میں، ہے کوئی تم میں سے خیر طلب کرنے والا تو آج آئے میری بارگاہ میں، ہے تم میں سے کوئی میری رحمت طلب کرنے والا تو آئے میری بارگاہ میں، ہے کوئی تم میں سے دنیا کی عزتیں لینے والا تو وہ بھی آئے میری بارگاہ میں۔ تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ جس نے دنیا کی عزتیں لی یا جس نے دین کی عزتیں لی، جس نے رب ذوالجلال سے بخشش طلب کی یا جس نے رب ذوالجلال سے دنیا داری طلب کی، میرا رب ذوالجلال کسی کو بھی خالی نہیں جانے دیتا۔ تو میرے رب ذوالجلال کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کر لو تو پھر اس پہ ندامت ہو جایا کرو، رب ذوالجلال کے ہاں جھک جایا کرو۔ اور ایک جگہ پہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ توبۃ نصوحا کے الفاظ ہیں، آج میرے ذہن میں نہیں آ رہی، توبۃ نصوحا کے الفاظ ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا توبہ کرنی ہے تو دنیا والوں کے سامنے ایسی توبہ کرو کہ وہ توبہ رہتی دنیا تک آپ کی نصیحت بن کے رہ جائے۔ اس نصیحت کے زمرے میں صرف ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت لینے جا رہا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ انسان تھے کہ آپ کی جوانی چل رہی تھی اور آج ہی کی طرح، جس طرح آج امت مسلمہ کا نوجوان لو کی زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح کی زندگی حضرت عبداللہ بھی گزار رہے تھے۔ ایک عورت نے آپ کو رات آنے کا وقت دیا کہ جناب فلاں جگہ پہ میں رات کو پہنچ جاؤں گی، آپ نے پہنچنا ہے، وہاں ہماری ملاقات کا ٹائم ہے۔ حضرت عبداللہ سردیوں کی رات ہے، وہاں پہ پہنچ گئے، ساری رات کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے رہے۔ سردیوں کی سخت رات، حضرت عبداللہ کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ادھر سے دیکھتے ہیں کوئی نہیں آئی، ادھر سے دیکھتے ہیں کوئی نہیں آئی۔ جو ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا دی۔ وہ صدا حضرت عبداللہ کے دل پہ ایسے تازیانہ بن کے لگی کہ حضرت عبداللہ کا دل پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ جس رب ذوالجلال کی بنائی بندی کے پیچھے تو نے یہ رات گزار دی، اگر اس رب ذوالجلال کے ہاں جھک کے یہ رات گزارتا تو رب ذوالجلال ضرور تجھے وہ بھی عطا کر دیتا جس کے لیے تو نے آج کی رات گزاری ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ گھر نہیں پلٹے، رب ذوالجلال کے گھر میں پہنچے، وہاں جا کے نماز فجر کو ادا کیا اور رب ذوالجلال کے ہاں جھک کے ایسی توبہ کی کہ مفسرین اکرام یہ لکھنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ جس بزم کے اندر، جس محفل کے اندر رب ذوالجلال کی رحمت کا نزول نہ ہو رہا ہو، وہاں حضرت عبداللہ کا نام لیا جائے تو میرے رب ذوالجلال کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستان جی وقار، ہمیں بھی ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ جس توبہ کے اندر رہتی دنیا ہماری مثالیں دے کہ یار دنیا کے اندر کوئی ایسا تھا جس نے ایسی توبہ کی، ایسا در مصطفیٰ اور در خدا پہ جھکا کہ باقی جو اس نے زندگی گزاری پھر اسے دنیا کے کسی در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں توبۃ نصوحا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی قریب ہے۔ میری عدیل وقاص چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ ٹرانسمیشن میں اختتامی کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ایک کلام کے 2 سے 3 اشعار، ایک بالکل نیا کلام ہے کہ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، شان رسالت زندہ باد۔ آخری لمحات ہیں، قبولت کی گھڑیاں ہیں، سب باپ شامل ہوں میرے ساتھ مل کے۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ دل عید و پیمان کرے، دل عید و پیمان کرے، نام نبی پہ جان لٹے، دل عید و پیمان کرے، نام نبی پہ جان لٹے، دل عید و پیمان کرے، نام نبی پہ جان لٹے،
مالو زر سامان لٹے، ہر عاشق اعلان کرے، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بولو عہد نبھاؤ گے، دشمن سے ٹکراؤ گے، بولو عہد نبھاؤ گے، دشمن سے ٹکراؤ گے، بولو عہد نبھاؤ گے، دشمن سے ٹکراؤ گے، سیدھے جنت جاؤ گے، نعرہ یہی لگاؤ گے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس کلام کا آخری شعر، علم و دین کی عظمت نے اور ممتاز کی عظمت نے، علم و دین کی عظمت نے اور ممتاز کی جرت نے، علم و دین کی عظمت نے اور ممتاز کی جرت نے، ان کے گدا کی عزت دیکھ بولے اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی لائیو نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔